اور اس کے پیارے حبیب حبیب مکرم شفیع معظم نور مجسم مولائے کل دانائے سبل ختم الرسل حسن کل اخلاق کل وارث جنا وجہ تخلیق زمین و زمان دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سربراں حامی بے کساں خاتم النبیین رحمت للعالمین احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان و شکر ہے جس کی توفیق کے ساتھ جمعۃ المبارک کے دن اول وقت میں مسجد میں آنے کی توفیق ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے ہم سب کا یہاں بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور پھر ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ محترم حاضرین، قرآن مجید کی آیت مقدسہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے امامت کا ذکر فرمایا ہے، کیونکہ جس وقت صحابہ اکرام کا دور تھا اس وقت جو خلیفہ ہوتا تھا وہی امام ہوتا تھا، جو خلیفہ ہوتا تھا وہی مرکزی مسجد کا خطیب ہوتا تھا اور سارے فیصلے مسجد میں ہوا کرتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اللہ پاک نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، انی جاعلک للناس اماما، اے پیارے ابراہیم ہم نے آپ کو لوگوں کا امام بنا دیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ منصب عطا کیا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کا ذکر بھی کر دیا، قال ومن ذریتی، یا اللہ جس طرح مجھے امامت کا منصب عطا فرمایا ہے اسی طرح میری اولاد کو بھی یہ منصب عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو بھی امامت کا منصب عطا فرمایا ہے۔ قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا ظالموں تک ہمارا وعدہ نہیں پہنچتا، یعنی جو ظالم ہوگا وہ امام نہیں ہوگا، جو ظالم ہوگا وہ امامت کا حقدار نہیں ہوگا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت کی امامت بھی مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اولاد ابراہیم میں سے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضور دنیا میں تشریف لائے، اور حضور علیہ السلام کو جو امامت ملی ہے وہ امامت عظمیٰ ہے اور امامت کبریٰ ہے، اور ایسی امامت ملی کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا امام بنایا۔ جس نبی کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں ہمارے نبی کو ابراہیم کا بھی امام بنایا، نہ صرف ابراہیم علیہ السلام کا امام بنایا بلکہ سب نبیوں کا امام بنایا۔ مسجد اقصیٰ میں حضور آگے ہیں، سارے نبی پیچھے ہیں، یہ حضور علیہ السلام کی امامت ہے۔ تو پھر یہ امامت کا سلسلہ چلتا رہا۔ اس امت کے پہلے امام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اہل بیت کے پہلے امام مولا علی شیر خدا ہے، اور دوسرے امام امام حسن ہے، تیسرے امام حسین ہے، چوتھے امام زین العابدین ہے، اور پانچویں امام محمد باقر ہے، چھٹے
امام جعفر صادق ہے، 7ویں امام موسیٰ کاظم ہے، 8ویں امام علی رضا ہے، 9ویں امام محمد تقی ہیں، 10ویں امام علی نقی ہیں، اور 11ویں امام حسن عسکری ہیں، اور 12ویں امام مہندی ہیں۔ یہ اہل بیت کے امام ہیں۔ تو یہ ذکر امامت کا ہو رہا ہے۔ یزید کو نہ اتھارٹی قرآن نے دی، نہ حدیث نے حق دیا، نہ امت نے حق دیا۔ یزید جعلی امام بن گیا، اس نے خود ہی سارا نظام اور سب کچھ بنا لیا، جہاں تک حضرت امیر معاویہ، سب کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یزید کے والد گرامی ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ بڑی شان والے ہیں، وہ کاتب وحی ہیں، صحابی رسول ہیں۔ امام الانبیاء پر جو وحی کا نزول ہوتا تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے لکھا کرتے تھے۔ شیعہ سنی ساری کتابوں میں موجود ہے، حضرت امیر معاویہ کی وصیت موجود ہے کہ یزید ایک بات کا لحاظ کرنا، نبی کی آل کا احترام کرنا، ان کا ادب کرنا، ان کے مقابلے میں کھڑے نہ ہونا، یہ ساری کتابوں میں موجود ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ بری ذمہ ہیں، بیٹے کے اعمال کا باپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ایسا کبھی نہیں کہ بیٹا برا ہو تو اس کی وجہ سے باپ بھی برا ہو جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا برا نکلا، تو اگر بیٹے کے برے ہونے پر کوئی نبی کو برا کہے تو اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سعد بن ابی وقاص صحابی رسول ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کا حقیقی بیٹا عمر بن سعد یزیدی فوج کا سپہ سالار بنا ہے۔ تو پتہ چلا کہ بیٹے کے اعمال کی وجہ سے آج کے دور کے اندر بھی کوئی بندہ باپ کو برا نہیں کہتا۔ اس لیے یزید جعلی امام بنا، اور اس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو ظلم کیا وہ اپنی امامت کو قائم کرنے کے لیے کیا، اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے کیا، اور اپنا نظام سیدھا کرنے کے لیے کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کچھ کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کیا۔ یہ دو شخصیتوں کی جنگ نہیں ہے، یہ دو شہزادوں کی جنگ نہیں ہے، بلکہ دو کرداروں کی جنگ ہے، دو نظریوں کی جنگ ہے۔ دو نظریے آپس میں متصادم ہوئے ہیں، ایک حق کا نظریہ ہے، ایک باطل کا نظریہ ہے، ایک امام حسین کا نظریہ ہے، ایک یزید کا نظریہ ہے۔ حق کا نظریہ امام حسین ہے اور باطل کا نظریہ یزید ہے، اور حق اور باطل میں کبھی صلح نہیں ہوئی۔ حق اور باطل کبھی اکٹھے بھی نہیں ہو سکتے، یہ بات یاد رکھے۔ حق جہاں ہوتا ہے وہاں باطل نہیں آ سکتا۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ بندہ کہے کہ ہاں امام حسین بھی صحیح ہے، یزید بھی صحیح ہے۔ آج یہ بھی ایک فتنہ نیا نکل آیا ہے، جی ہم امام حسین کو بھی سلام کرتے ہیں لیکن یزید بھی ٹھیک ہے۔ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام حسین بھی صحیح اور یزید بھی صحیح؟ یہ عقیدہ باطل ہے۔ حق ہوتا ہے، حق اور باطل دونوں صحیح ہو سکتے جب حق اور باطل یہ کبھی آپس میں ان کی صلح نہیں ہوئی۔ آدم اور ابلیس کی کبھی صلح ہوئی ہے، اسی طرح ابراہیم اور نمرود میں کبھی صلح، موسیٰ کلیم اللہ میں اور فرعون میں کبھی صلح، تاجدار انبیاء میں اور ابو جہل میں کبھی صلح، امام حسین اور یزید میں کبھی صلح، حسینیوں میں اور یزیدیوں میں کبھی صلح نہیں ہوئی۔ جو حق کی خاطر لڑتے ہیں وہ کب مرتے ہیں؟ وہ تو ہمیشہ کے لیے زندہ ہی ہو جاتے ہیں۔ یہ پیغام کربلا ہے، اور یہ حق اور باطل کی بڑی پرانی جنگ ہے، بڑی پرانی جنگ ہے۔ جب باطل ابلیس کی شکل میں آیا تو حق آدم بن کے آ گیا۔ پیار سے کہے نا سبحان اللہ۔ بجلی باندھا ہے ماشاءاللہ، آپ سبحان اللہ تو بولتے جائیں نا۔
جب باطل نمرود کی شکل میں آیا، باطل نمرود کی شکل میں آیا تو حق ابراہیم خلیل بن کے آ گیا۔ جب باطل فرعون کی صورت میں آیا تو حق موسیٰ کلیم بن کے آ گیا۔ جب باطل ابو جہل کی صورت میں آیا تو حق محمد مصطفیٰ بن کے آ گیا۔ جب باطل مسیلمہ کذاب کی صورت میں آیا تو حق صدیق اکبر بن کے آ گیا۔ جب باطل کسریٰ کی شکل میں آیا تو حق فاروق اعظم بن کے آ گیا۔ جب باطل مرحب کی صورت میں آیا تو حق مولا علی شیر خدا بن کے آ گیا۔ جب باطل یزید کی شکل میں آیا تو حق امام حسین بن کے آ گیا۔ اللہ اکبر۔ امام حسین حق کے امام ہیں، اور امام حسین نے میدان کربلا میں حق کے لیے جان دی ہے۔ یزید نے امام حسین کو شہید کیا ہے اور امام حسین نے اپنی شہادت کو قبول کیا ہے، اور امام حسین نے میدان کربلا میں اپنی جان دے کے ایک بات کا واضح اعلان کر دیا کہ جان لے لینا ہی جیت نہیں ہے، حق کے نام پر جان دے دینا بھی جیت ہے۔ یزید جان لے کے بھی ہار گیا، امام حسین جان دے کے بھی جیت گئے۔ ایمان سے بتائیں یزید کی حکومت ہے؟ اب یزید کی حکومت ختم ہو گئی ہے۔ اب ہمارے دلوں پر، بلکہ کروڑوں دلوں پر حکومت کس کی ہے؟ امام حسین کی۔ بولیے حکومت کس کی ہے؟ ہمارے دلوں پر حکومت کس کی ہے؟ ہمارے دماغوں پر حکومت کس کی ہے؟ امام حسین کی حکومت ہے۔ لوگ یزید کے بڑے حمایتی ہیں، ممبروں پر بھی یزید کی تعریفیں کی جاتی ہیں۔ ہمارے پاس کلپ موجود ہیں، ہم کہتے ہیں تعریف کرتے ہو، لیکن ایک بات ہم بھی تمہیں بتاتے ہیں، چلو ایک دعا کر لیتے ہیں، فیصلہ ہو جائے گا۔ ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارا حشر مولا علی شیر خدا کے ساتھ فرمانا، ہمارا حشر امام حسن کے ساتھ فرمانا، ہمارا حشر امام حسین کے ساتھ فرمانا، ہمارا حشر امام زین العابدین کے ساتھ فرمانا۔ ہم تو دعا مانگ رہے ہیں، تم بھی دعا کر لو، جمعے کے اجتماع میں دعا کرو کہ یا اللہ ہمارا حشر یزید کے ساتھ کرنا۔ کرو دعا، دیکھتے ہیں کہ تم کتنے یزید کے حمایتی ہو، اور یہ دعا مانگو کہ ہمارا حشر ابن زیاد کے ساتھ کر دینا، ہمارا حشر شمر کے ساتھ کر دینا، ہمارا حشر خولی کے ساتھ کر دینا۔ لیکن کبھی بھی یہ دعا نہیں مانگیں گے، اس لیے ان کو بھی پتا ہے قبر میں کام آنا ہے تو حسین کے نانا جان نے کام آنا ہے، امام حسین نے میدان معاشر میں کام آنا ہے، نبی کی آل کا صدقہ اللہ نے ہماری بخشش فرمانی ہے۔ تو محترم حاضرین، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت شان قرآن بھی بیان فرما رہا ہے، حدیث بھی بیان فرما رہی ہے۔ اب دیکھیں، نمازوں کے اندر درود ہے تو حسین پر، دعاؤں میں سلام ہے تو حسین پر، قرآن شان بیان کرے حسین کی، معدد کی آیتیں ہیں حسین کی شان میں، محبت کی حدیثیں ہیں حسین کی شان میں، جنت کا وارث حسین ہے، جنت کا مالک حسین ہے، پلس راز سے گزارنے والا حسین ہے، جنت کی ٹکٹیں دینے والا حسین اور مولا علی ہیں۔ خدا جنت کا خالق ہے، نبی جنت کا مالک ہے، جنت مصطفیٰ کی ہے، جنت فاطمہ کی ہے، جنت علی کی ہے، جنت امام حسن کی ہے، جنت امام حسین کی ہے۔ حسین آج بھی زندہ ہے، حسین بھی زندہ، نہ علی مرا نہ حسین مرا، دونوں زندہ۔ ابن زیاد بھی مر گیا، یزید بھی مر گیا، دونوں مردہ، ان کی قبروں کے نشان بھی مٹ گئے۔ حسین کی قبر کا پوچھتے ہو؟ آؤ میدان کربلا میں آج بھی سنہری گنبد جگمگ جگمگ کر رہا ہے،
لوگ آتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں، فنوس جلتے ہیں، لنگر چل رہے ہیں۔ کیوں نہ لنگر چلے، کیوں نہ دنیا آئے سلام کے لیے؟ اس کی وجہ یہ ہے جنہ عشق نمازاں پڑھیاں او کدے نہیں مردے، جنہ عشق نمازاں پڑھیاں او کدے نہیں مردے، ولیاں دے درباراں اتے جا ویکھ لے دیوے بلدے، ولیاں دے درباراں اتے جا ویکھ لے۔ اور امام حسین تو ولیوں کے امام ہیں، ولیوں کے راہبر ہیں، ولیوں کے پیشوا ہیں۔ جب ولی کی یہ شان ہے کہ ولیوں کے مزار آباد ہیں، تو امام حسین کے مزار مبارک کا عالم کیا ہوگا؟ نام جنہ دا فقر باہو، نام فقیر جنہ دا باہو، قبر انہاں دی جیوے ہو، قبر انہاں دی جیوے ہو۔ امام حسین نے عشق کی نماز پڑھی ہے، عشق کی نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ چاروں تلے تیروں کی بارش ہو رہی ہے، تلواروں کے سائے میں، تیروں کے سائے میں امام حسین نے اللہ کو سجدہ کیا ہے۔ ہم نے بھی سجدہ کرنا ہے، پنکھے لگے ہیں، اے سی چل رہے ہیں، نیچے قلین بچھی ہوئی ہے، امام حسین نے ایسا سجدہ کیا ہے کہ چاروں طرف تیر ہی تیر ہیں، نیزے ہی نیزے ہیں، تلواریں ہی تلواریں ہیں، تیروں کی بارش ہو رہی ہے۔ امام حسین نے جب آخری سجدہ کیا اللہ اکبر، تو پھر خدا نے کیا کہا؟ لاکھوں نے سجدہ کیے، لاکھوں نے سجدے کیے، حسین تیرا عجب انداز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا ہے جس پر خود خدا کو ناز ہے۔ امام حسین کے سجدے کو دیکھ کر خدا کو بھی وجد آیا ہے، خدا نے بھی ناز فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم حاضرین، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حق کے نام پر جان قربان پیش کی ہے، حق کی خاطر امام حسین نے سب کچھ کیا ہے۔ امام حسین کی عظمت حدیث پاک کے اندر موجود ہے، حضور نے نام لے لے کے حسین کی شان کو بیان کیا ہے۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنتی جوانوں کے، صرف جنتی نہیں، جنتی جوانوں کے۔ یزید کے بارے میں کوئی ہے حدیث؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اہل بیت کی مودت محبت فرض ہے۔ اس قرآنی آیات میں مراد یزید ہے یا امام حسین ہے؟ بولیے نا، امام حسین ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ پاک نے فرمایا اے نبی کے گھر والو، اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے ہر طرح کی ناپاکی تم سے دور فرما دے گا۔ یہ یزید کے بارے میں کہا جا رہا ہے یا امام حسین کے بارے میں؟ یقیناً امام حسین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ امام حسین کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آئیں، امت کا عقیدہ یزید کے بارے میں کیا ہے، امت کے اکابرین کا عقیدہ یزید کے بارے میں کیا ہے، تاکہ ہم اپنا ایمان محفوظ کر سکیں۔ حضور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے 38ویں پشت میں مجدد پاک دنیا میں تشریف لائے۔ مجدد پاک، پاک و ہند کے مسلمانوں پر مجدد پاک کا بہت بڑا احسان ہے، انہی کے صدقے اسلام پھیلا ہوا ہے۔ مجدد پاک سے کسی نے پوچھا یزید کے بارے میں، تو آپ فرمانے لگے یزید نے وہ کام کیا ہے جو کوئی کافر بھی نہیں کرتا، کافر بھی نہیں کرتا۔ کافر کافر ہے مگر ایسا وہ کام کر نہیں سکتا جو یزید نے کر دیا ہے۔ اس سے آگے چلیں تو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بنو امیہ کے خاندان میں سے، بنو امیہ کے خاندان میں سے، ان کے دور حکومت کے اندر کسی نے کہا کہ یزید امیر المومنین ہے، مسلمانوں کا امیر ہے،
آج بھی کتابوں میں موجود ہے. میرے پاس بھی ایک کتاب ہے رشید ابن رشید، اس کے اندر یزید کو امیر المومنین لکھا ہوا ہے، رضی اللہ تعالی عنہ بھی یزید کے ساتھ لکھا ہوا ہے، امام حسین کو باغی بھی لکھا ہوا ہے. میں کتاب دکھانے کے لیے تیار ہوں. عمر بن عبد العزیز کے سامنے آپ کے دور کے اندر کسی نے اتنا ہی کہا تھا کہ یزید امیر المومنین ہے، مسلمانوں کا، ایمان والوں کا امیر ہے. اگرچہ عمر بن عبد العزیز یزید کے خاندان میں سے تھے لیکن محب اہل بیت تھے. فرمایا اس بندے کو پکڑ کے لاؤ. آپ نے فرمایا اس کو میرے سامنے زمین پہ لٹاؤ اور اسے 20 کوڑے مارو. کتنے کوڑے؟ اللہ اکبر. آج بھی کوئی عمر بن عبد العزیز جیسا حکمران ہو تو یہ جو یزید کی تعریف کر رہے ہیں ان کو کوڑے مارے جاتے. اللہ اکبر. اسی طرح شرح عقائد نصفی ایک کتاب ہے جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. حضرت علامہ تفتازانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے امت کا فتویٰ جاری فرمایا ہے. آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کا یزید کے بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے نحن لا نتوقف فی شأنہ بل فی ایمانہ فلعنۃ اللہ علیہ. آپ فرماتے ہیں ہم تو یزید کے ایمان کے قائل ہیں، ہم یزید پہ لعنت بھیجتے ہیں. اللہ اکبر. بڑے بڑے اکابرین کے یہ فتاوی جات موجود ہیں. بلکہ حدیث مبارک کے اندر بھی جو علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو تاریخ الخلفاء کے اندر موجود ہے. کون علامہ جلال الدین سیوطی؟ جن کو 75 مرتبہ جاگتے ہوئے مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہوا. انہوں نے حدیث پاک لائی. آپ فرماتے ہیں ان ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من امتی من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ یقال لہ یزید. امام الانبیاء نے فرمایا اے لوگو، میری شریعت کا، میری سنت کا جو حلیہ بگاڑے گا، حلیہ بگاڑے گا، وہ بنو امیہ کا ایک شخص ہے جس کا نام یزید ہے. حضور نے واضح فرما دیا جو میری شریعت کا حلیہ بگاڑے گا اس کا نام کیا ہے؟ یزید. وہ بدبخت انسان ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں جی یزید کلمہ نہیں پڑھتا تھا. وہ کلمہ پڑھتا تھا. ہم کہتے ہیں ہاں پڑھتا تھا. تو حضور کا فرمان ہے من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جو کلمہ پڑھے، جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہوگا. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ نمازیں بھی نہ پڑھے؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے؟ وہ روزے بھی نہ رکھے، وہ قربانی بھی نہ دے، وہ حج بھی نہ کرے، وہ اسلام سارے کا سارا انکار کر دے، اتنا ہی کہے لا الہ الا اللہ، آگے محمد رسول اللہ بھی نہ کہے؟ اللہ اکبر. تمام علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے 1 کروڑ مرتبہ بھی کوئی کافر کہے نا لا الہ الا اللہ تو وہ مسلمان ہے. ایک دفعہ کہے گا نا محمد الرسول اللہ تو مسلمان ہو جائے گا. تو کلمے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ کے بندہ نبی کی آل کو قتل بھی کر دے تو تب بھی وہ مسلمان ہی ہے. یہ ہرگز اس کا معنی نہیں ہے. کہتے ہیں جی ایک حدیث آئی ہے، وہ کیا ہے وہ بھی سن لیں. وہ حضور کی طرف منسوب کی جاتی ہے، حالانکہ اس حدیث پاک کے راوی سارے دمشقی لوگ ہیں. الاسناد کلہ شامیون، سارے شامی لوگ ہیں. علماء کرام فرماتے ہیں، اکابرین نے، محدثین نے کہا ہے یہ حدیث مردود ہے، یہ حضور کا فرمان نہیں ہے. کیا اس حدیث کو دمشق والوں کے علاوہ کسی نے نہیں سنا؟ مکے والوں نے کیوں نہیں سنا؟ مدینے والوں نے کیوں نہیں سنا؟ ابو بکر صدیق نے کیوں نہیں سنا؟ عمر نے کیوں نہیں سنا؟ عثمان نے کیوں نہیں سنا؟ علی نے کیوں نہیں سنا؟ ابو ہریرہ نے کیوں نہیں سنا؟ سعد بن ابی وقاص نے کیوں نہیں سنا؟ دیگر صحابہ نے کیوں نہیں سنا؟ کیا صرف دمشق والوں نے سنا ہے؟ اگر اسے حدیث بھی قرار دے دیا جائے نا تب بھی یزید کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. وہ کس طرح؟ حدیث کے لفظ ہیں
اول جیش من امتی، جو پہلا لشکر حملہ کرے گا، یغزون مدینۃ کیسرا مغفور لہم، جو کیسر کے شہر پر حملہ کرے گا وہ بخشا ہوا ہوگا۔ تاریخ کا ادنا طالب علم بھی جانتا ہے، ادنا طالب علم بھی جانتا ہے کہ جو پہلا حملہ ہوا ہے نا جی، پہلا حملہ، وہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے دور مقدس میں ہوا ہے، جس غزوے کا نام غزوہ موتا ہے۔ غزوہ، بولیے نا، غزوہ موتا ہے۔ اس بشارت کے مستحقین غزوہ موتا والے ہیں۔ یہ 8 ہجری کو جنگ ہوئی ہے، اور اگر اس مدینہ کیسرا سے مراد دار الخلافہ لیا جائے تو جس وقت حضور نے فرمایا تھا اس وقت دار الخلافہ حمص تھا، تو 16 ہجری میں فاروق اعظم کے دور کے اندر حملہ ہوا۔ اس بشارت کے مستحقین جو ہیں وہ حمص والے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اس سے مراد قسطنطنیہ ہے، ہم کہتے ہیں قسطنطنیہ بھی مراد لیا جائے تو تب بھی یزید کا مسئلہ حل ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا جو پہلا لشکر حملہ کرے گا، جو پہلا حملہ ہوگا نا، پہلا، وہ بخشا ہوا ہوگا۔ پہلا حملہ قسطنطنیہ پر ہوا ہے 32 ہجری میں۔ کون سی ہجری میں؟ دوسرا ہوا ہے 43 ہجری میں، تیسرا ہوا ہے 44 ہجری میں، چوتھا ہوا ہے 49 ہجری میں۔ جو تینوں کا میں نے ذکر کیا نا، 32، 43، 44، ان تینوں کے اندر یزید کا نام و نشان نہیں ہے۔ تو حضور نے کیا فرمایا تھا؟ قسطنطنیہ پر جو پہلا لشکر حملہ کرے گا، پہلا، جو پہلا حملہ ہوگا وہ بخشا ہوا ہوگا۔ جنہوں نے بڑی محنت کر کے اس روایت کو بیان کیا ہے، اس کے باوجود بھی ان کا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ یزید بدبخت ہے۔ اور سنیں، یزید کے جو بڑے 3 سیاہ کارنامے ہیں جن کی معافی قابل معافی نہیں ہے، 3 بڑے سیاہ کارنامے۔ یزید کا پہلا سیاہ کارنامہ یہ ہے کہ حکومت یزید کی تھی، نبی کی آل شہید ہو گئی۔ فاروق اعظم کا فرمان ہے کہ میری حکومت کے اندر دجلہ کے کنارے بکری کا بچہ بھی پیاسا مارا گیا تو عمر تجھ سے پوچھا جائے گا۔ یہ حضرت فاروق اعظم کا فتویٰ ہے یا نہیں؟ تو یزید کے دور حکومت میں نہر فرات کے کنارے فاطمہ کا لال پیاسا بھوکا ظلمن شہید کیا جائے تو کیا یزید سے نہیں پوچھا جائے گا؟ یزید سے پوچھا جائے گا۔ پھر ولید بن عقبہ جو مدینے کا گورنر ہے، حیات الخفی کے اندر یہ بات موجود ہے، یزید نے خط لکھا تھا اگر حسین میری بیعت سے انکار کرے تو سر اتار دو۔ یزید کس طرح بری ہو سکتا ہے؟ یزید کے لفظ موجود ہیں، سر اتار دو۔ پھر امام حسین مدینہ چھوڑ کے مکہ مکرمہ چلے گئے۔ امام الانبیاء نے خواب میں فرمایا حسین حج نہیں کرنا۔ آپ جانتے ہیں حسین نے کتنے حج کیے؟ 25 پیدل حج کیے۔ کتنے حج؟ 25 پیدل حج کیے ہیں۔ پیدل حج کرنے والا حاجی احرام بھی باندھا ہوا ہے، احرام باندھا ہوا۔ 8 ذو الحجہ ہے، 9 ذو الحجہ کو حج کا خطبہ پڑھا جانے والا ہے۔ امام حسین احرام اتار دیتے ہیں، قربانی دے دیتے ہیں، کفارہ دے دیتے ہیں۔ مکہ کو چھوڑ کے کیوں چلے گئے؟ اس لیے خفیہ رپورٹ ملی ہے یزید نے 30 آدمی احرام بندھوا کے اس نے حج کے لیے بھیجے۔ حسین مطاف میں ملے تو قتل کر دینا، صفا مروہ پہ ملے تو قتل کر دینا، میدان عرفات میں ملے تو قتل کر دینا، مزدلفہ میں ملے تو قتل کر دینا، منا میں ملے تو قتل کر دینا۔
امام الانبیاء نہیں چاہتے میرا نواسا حسین یہاں شہید ہو، یہاں تو لوگ حج کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ امام الانبیاء نے خواب کے عالم میں فرمایا، اے میرے پیارے لاڈلے حسین، احرام اتار دو، کفارہ دے دو، اور مکہ چھوڑ کے میدان کربلا کی طرف چلے جاؤ۔ کون کہتا ہے یزید بری ذمہ ہے؟ یزید یہ سارے کام کر رہا ہے۔ اور پھر کوفے کا گورنر تھا نعمان بن بشیر، امام مسلم کے ہاتھ پہ امام حسین کے لیے 40,000 کوفیوں نے بیعت کی۔ نعمان بن بشیر نے کوئی مداخلت، اس کو معذور کس نے کیا؟ ابن زیاد کو کوفے کا گورنر بنایا کس نے؟ یزید کی فوج کا سپہ سالار عمر بن سعد تھا، جس نے امام حسین کا پانی بند کر دیا، جس نے سب سے پہلے جنگ کا اعلان کیا۔ وہ کس کی فوج کا سپہ سالار ہے؟ وہ یزید کی فوج کا سپہ سالار ہے۔ اور پھر سنیں، جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک یزید کے سامنے پڑا ہوا ہے، تو یزید نے چھڑی ماری امام حسین کے لبوں پر اور کہنے لگا، یہ وہ لب ہیں جو میری بیعت سے انکار کر رہے تھے؟ اہل بیت حضرت امام زین العابدین کی چیخیں نکل گئیں۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی بیٹھے ہیں ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بول پڑے، فرمانے لگے، یزید پلید، چھڑی ہٹا لے، رب ذوالجلال کی قسم ہے میں نے ان لبوں پر تاجدار مدینہ کو بوسے دیتے ہوئے دیکھا۔ حضور چوما کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور سیدہ سکینہ، سیدہ زینب، ام رباب، ام لیلہ، شہربانوں، امام حسین کی بیٹی، بہن، ان کی بیویاں، دمشق کے بازاروں میں کون پھراتا رہا؟ یزید پھراتا رہا۔ یزید کا یہ سیاہ کارنامہ ہے۔ اگر یزید بری ذمہ ہے تو اس نے پھر ابن زیاد سے بدلہ کیوں نہیں لیا؟ قصاص کیوں نہیں لیا؟ وہ تو انہیں انعام دیتا رہا، انعام دیتا رہا۔ قرآن مجید پڑھ کے دیکھیں، اللہ پاک فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جو کسی ایک ایمان والے کو جان بوجھ کے قتل کر دے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جو ایک مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حسین صرف مومن نہیں، ایمان والوں کا امام ہے، ایمان والوں کا ماڈل ہے حسین، ایمان کا مرکز ہے امام حسین۔ اگر عام مومن کو کوئی قتل کر دے، قرآن کا اعلان ہے وہ پکا جہنمی ہے، تو خود اندازہ کریں جس نے امام حسین کو شہید کروایا ہے وہ کس طرح جہنم سے بچ سکتا ہے، وہ کس طرح جہنم سے بچ سکتا ہے۔ تو پہلا پیغام تو یہ ہے کہ میدان کربلا میں جو کچھ ہوا ہے وہ یزید کے کہنے پہ ہوا ہے، وہ یزید کے، بولیے نا، وہ یزید کے، یہ یزید کا پہلا سیاہ کارنامہ ہے۔ اب سنیں یزید کا دوسرا سیاہ کارنامہ۔ اہل مدینہ، ان کو پتہ نہیں تھا کہ یزید کے کردار کا۔ جب اہل مدینہ کو پتہ چلا کہ یزید دین محمدی کا انکار کرنے والا ہے، یزید محرمات کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دینے والا ہے، یزید نبی کی سنت کا حلیہ بگاڑنے والا ہے، یزید نے امام حسین کو شہید کر دیا ہے، اہل مدینہ غصے سے بپھر گئے، مسجد نبوی کے پاس آئے، انہوں نے اپنے سروں سے عمامے پھینکے، جوتے اتار کے پھینکے، عرض کیا مولا ہمیں معاف کر دینا، ہمیں یزید کے کردار کا نہیں پتا تھا، جس طرح ہم اپنے عمامے اتار رہے ہیں اس طرح ہم یزید کی بیعت کو اتار رہے ہیں۔ بیعت کو توڑ دیا، 3 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ نے کہا ہم گھروں میں رہیں گے، ہم جنگ نہیں لڑیں گے۔ ایک گروہ نے کہا، جو مدینہ پاک کے اندر ہے ان کی بات کر رہا ہوں، ایک گروہ نے کہا ہم ڈٹ کے مقابلہ کریں گے، ایک گروہ نے کہا
ہم مدینہ پاک کی بستی پر خون بہانا پسند نہیں کرتے، وہ پہاڑوں کے پیچھے جا کے چھپ گئے۔ یزید نے اعلان کیا تمہارے اوپر نبی کا مدینہ مباح ہے، جو چاہو کرو، میری طرف سے اجازت ہے۔ یزید کی فوج آئی، مدینہ منورہ میں داخل ہوئی۔ جانتے ہو یزید نے گھوڑے کہاں باندھے؟ مسجد نبوی میں۔ گھوڑوں نے وہاں پیشاب کیا، گھوڑوں نے وہاں لد کی۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی، جماعت نہیں ہوئی۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ، بوڑھے صحابی ہیں، فرماتے ہیں مسجد یزیدی گروہ قتل و غارت کر کے مسجد کی طرف آیا، مجھے بھی قتل کرنے لگا، میں پاگلوں کی طرح سر مارنے لگا۔ ایک کہنے لگا یہ کوئی مسجد کا درویش ہے، اسے چھوڑ دو۔ سعید بن مسیب فرماتے ہیں مجھے چھوڑ کے چلے گئے۔ 3 دن تک نہ اذان ہوئی نہ جماعت ہوئی، مگر میں وقت پہ نماز پڑھتا رہا۔ مشکات شریف کے اندر حدیث پاک ہے، آپ فرمانے لگے وقت پر نماز اس لیے پڑھتا رہا، جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ مبارک سے اذان کی آواز بھی آتی تھی، نماز کی آواز بھی آتی تھی، جماعت کی آواز بھی آتی تھی۔ فرماتے ہیں میں اس اندازے کے ساتھ وہاں نماز پڑھتا رہا۔ تو یزیدیوں نے اہل مدینہ کے 10,000 افراد کو قتل کیا ہے۔ کتنے افراد کو؟ 10,000 افراد کو قتل کیا ہے، 10,000 جانوروں کو قتل کیا ہے، مدینہ پاک کی لڑکیوں کی عزت کو داغدار کیا ہے، ان کی عصمت کو داغدار کیا ہے۔ کس طرح یزید بچ سکتا ہے؟ اور مدینہ پاک میں لاشیں ہی لاشیں تھے۔ اس واقعے کو واقعہ حرہ کہتے ہیں۔ 10,000 صحابہ اکرام کو شہید کر دیا گیا۔ بعد میں جو پہاڑوں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے وہ آئے لوگ، انہوں نے آ کے اہل مدینہ کو دفن کیا، بڑے بڑے ظلم کیے۔ ایک مائی صاحبہ کا ایک ہی بیٹا تھا، مائی صاحبہ دوڑتی دوڑتی آئیں یزید کے لشکر کے پاس کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، خدا را اسے چھوڑ دو۔ سپہ سالار نے کہا اسے میرے پاس لے کے آؤ۔ سپہ سالار کے کہنے پر یزیدی لشکر نے مائی صاحبہ کا نوجوان حاضر کیا، جوان بیٹا حاضر کیا۔ یزیدی سپہ سالار جو تھا اتنا ظالم تھا، یزید کا پیچھے سے آرڈر تھا کسی کو نہیں چھوڑنا، جو چاہو کر لو۔ اس نے اس ماں کے سامنے اس کا سر اتارا ہے، سر اتار کے اس خاتون کی جولی میں ڈالا اور کہو یہ لو اپنے بیٹے کا سر، آپ خوش ہو نا؟ اس طرح کے اس نے اتنے ظلم ڈائے ہیں۔ پھر اہل مدینہ ان پہ ظلم کرنے کے بعد، اور پھر یہ بھی سن لیں حضور نے فرمایا جو اہل مدینہ کو ڈرائے، جو اہل مدینہ کو ڈرائے وہ جہنمی ہے۔ جو اہل مدینہ کو، بھائی جو اہل مدینہ کو ڈرائے وہ تو جہنمی ہے، تو جو اہل مدینہ کو قتل کرائے وہ جنتی کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تو ڈرانے کی بات ہے، قتل کرنے کا معاملہ تو بڑا ہی سخت ہے۔ پھر یزیدی لشکر مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ مکے کے اندر حکومت کس کی ہے؟ حضرت عبداللہ بن زبیر کی ہے۔ عبداللہ بن زبیر صحابی رسول ہیں، انہوں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ ایک طرف عبداللہ بن زبیر ہے، دوسری طرف یزید کی فوج ہے، درمیان میں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، بیت اللہ شریف، خانہ کعبہ شریف۔ یزیدی گروہ پتھر مار رہے ہیں، صحابی رسول پر پتھر پھینکتے ہیں۔ صحابی رسول امن کے ساتھ کھڑے ہیں، امن کے ساتھ، چونکہ یہ بیت اللہ امن کی جگہ ہے، انہوں نے کوئی مداخلت نہیں کی۔ انہوں نے اتنے پتھر پھینکے، اتنے پتھر پھینکے، یہاں تک کہ پتھر آپس میں ٹکراتے، ان میں سے آگ نکلتی۔ اسی چنگاری کے ساتھ بیت اللہ کے غلاف کو آگ لگ گئی، بیت اللہ کا غلاف جلنے لگا۔ خانہ کعبہ کی جو چھت تھی وہ بھی کچی تھی، اور اس چھت کے اندر وہ سینگ بھی تھے دمبے کے،
جو اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے وقت جنت سے دمبا آیا تھا، اس کے سینگ بھی اس بیت اللہ کی چھت کے اندر موجود تھے۔ جب بیت اللہ کا غلاف جلا، چھت بھی جل گیا، سینگ بھی جل گئے۔ جب اللہ تعالیٰ کے گھر کو آگ لگ گئی، آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، اسی وقت یزید مر گیا۔ یزید کی موت اسی وقت ہوئی۔ درد کلنج اٹھا اور پیاس کر رہا ہے، الا تش مجھے پانی دو، پانی دو۔ اتنا پانی اس نے پیا، پانی پینے کے باوجود بھی دنیا سے پیاسا مرا۔ اللہ اکبر۔ جب یزید مر گیا، اس کی فوج کو پتہ چلا کہ سربراہی مر گیا ہے، کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائے، وہ ساری فوج وہاں سے بھاگی، پیچھے بھاگی۔ تو پھر کیا تھا کہ کوفے کے اندر مختار سقفی تھا، جس کے گھر میں امام مسلم ٹھہرے تھے۔ اس کو پتہ چلا کہ یزید مر گیا ہے۔ جب یزید مرا تو کوفے کا جو گورنر ہے وہ ابن زیاد ہے، اس نے دیکھا نا یزید مر گیا ہے، اب کوفے والے مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ اس نے کوفہ چھوڑ دیا، ملک شام چلا گیا۔ شام کے اندر مروان کی حکومت ہے، مروان کی۔ وہ مروان کے پاس گیا کہ مجھے کوئی عہدہ دے دے، مروان نے اسے وزیر اعظم بنا دیا۔ اب کوفہ خالی ہو گیا، مکہ مدینہ میں عبداللہ بن زبیر کی حکومت ہے، شام عراق کے اندر مروان کی حکومت ہے، کوفہ خالی ہو گیا۔ مختار سقفی نے اپنی امارت کا اعلان کر دیا اور کہا، او کوفے والو، ہم نے امام مسلم کو بلایا، امام حسین کو بلایا، پھر شہید بھی کروایا، نتیجہ ہمارے سامنے نکل آیا۔ اب چاہتے ہو کہ میں حسین کے قاتلوں سے بدلہ لوں تو میرا ساتھ دو۔ لوگوں نے ساتھ دینا شروع کر دیا، 70,000 لوگ ساتھ جڑ گئے۔ مختار نے کہا، اے ابن زیاد، اب تو جا کے چھپ گیا ہے نا شام کے اندر، دمشق کے اندر، آنا ذرا مقابلے میں۔ 6 سال اس واقعے کو گزر گئے میدان کربلا کے بعد۔ 6 سال کے بعد مختار سقفی کی حکومت آئی، ابن زیاد کو للکارا، ابن زیاد فوج لے کے آیا۔ جب فوج لے کے آیا تو اس وقت میدان کربلا میں دوبارہ جنگ ہوئی، وہ بھی 10 محرم کے دن ہوئی۔ 6 سال کے بعد دوبارہ 10 محرم کا دن آ گیا، اسی جگہ پہ جنگ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے شاندار فتح مختار سقفی کو دے دی۔ جتنے امام حسین کے قاتل تھے سب کو چن چن کے قتل کیا مختار سقفی نے۔ ابن زیاد کا سر لایا گیا، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک سانپ آیا، اس کی ناک سے داخل ہوتا ہے، منہ سے باہر نکل آتا ہے، ناک سے داخل ہوتا ہے، منہ سے باہر نکلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مختار نے کہا کہ شمر کو لایا جائے۔ یہ شمر وہ ہے جس نے امام حسین کا سر کاٹا ہے۔ مختار نے کہا، میری آنکھوں کے سامنے اس کے دونوں بازو کاٹو۔ اللہ نے غضب نازل کیا ہے، اللہ خود نہیں قتل کرتا، لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ مختار نے کہا، اس کی دونوں ٹانگیں بھی کاٹ دو، پھر اسے سولی چڑھا دو۔ اب دونوں ٹانگیں بھی کٹی ہوئی ہیں، دونوں بازو بھی کٹے ہوئے ہیں شمر کے۔ العطش پانی پانی کر رہا ہے۔ مختار کہنے لگا، پانی نہیں ملے گا، نبی کی آل کو پیاسا تڑپایا تو میں پانی نہیں دوں گا۔ اس کا خون بہتا رہا، اس کی روح واصل جہنم ہو گئی۔ مختار نے کہا، اسے اٹھا کر آگ میں پھینک دو۔ اس کا جسم جلا دیا گیا، اس کے جسم کو آگ لگا دی گئی۔ اور یزیدی فوج کا سپہ سالار کون ہے؟ عمر بن سعد۔ اس نے سب سے پہلے آغاز کیا جنگ کا، اس نے سب سے پہلے نبی کی آل پر پانی بند کیا۔ مختار نے کہا، آؤ چلیں عمر بن سعد کے گھر میں۔ مختار خود گیا، جا کے دروازے کو پاؤں سے ٹھوکر ماری۔ عمر بن سعد کا بیٹا حفص باہر آیا، کہا، تمہارا بابا کدھر ہے؟ حفص کہنے لگا، وہ تو گوشہ نشین ہو گیا، اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ اللہ کر رہے ہیں، اللہ اللہ۔ دیکھو نا، نبی کی آل کو قتل کر کے اللہ اللہ کر رہے ہیں، کیا ان کی اللہ اللہ کام آئے گی؟ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، اللہ سے کرے جو دور وہ تعلیم بھی فتنہ۔
اللہ سے کرے جو دور، وہ تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جگیر بھی فتنہ، نہ حق کی خاطر اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ۔ ارے شمشیر تو کیا، نعرہ تکبیر بھی فتنہ، نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ مختار نے کہا اچھا نبی کی آل کو شہید کر کے اب اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ مختار اندر داخل ہوا، پکڑ کے باہر لایا۔ مختار نے کہا اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بیٹے کو قتل کرو۔ عمر بن سعد نے بھیک مانگی، ہاتھ جوڑے، کہا ایسا نہ کرو۔ کہا ظالم تجھے علی اکبر کو شہید کرتے ہوئے خیال کیوں نہیں آیا؟ تجھے علی اصغر شہید کرتے ہوئے خیال کیوں نہیں آیا؟ قاسم بن حسن کو شہید کرتے ہوئے خیال کیوں نہیں آیا؟ ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی کو شہید کرتے ہوئے خیال کیوں نہیں آیا؟ عباس بن علی کو شہید کرتے ہوئے خیال کیوں نہیں آیا؟ اون و محمد کے ٹکڑے کرتے ہوئے خیال کیوں نہیں آیا؟ اس نے جب بیٹے کی بھیک مانگی تو مختار نے کہا اس کی آنکھوں کے سامنے اسے واصل جہنم کرو۔ اس کی آنکھوں کے سامنے حفص کو قتل کر دیا گیا۔ اب مختار نے کہا وہ تو بدلہ تھا علی اکبر کا، اگرچہ علی اکبر کا بدلہ بنتا نہیں ہے لیکن چلو اس کو میں نے قتل کیا ہے۔ تو وہ ہے جس نے نبی کی آل پر پانی بند کیا، جنگ کا آغاز کیا۔ عمر نے ہاتھ جوڑ کے بھیک مانگی، کہا اب زندگی کی بھیک مانگتے ہو، شرم نہیں آتی؟ مختار نے جلاد کو آرڈر کیا اسے بھی واصل جہنم کرو۔ عمر بن سعد کو بھی واصل جہنم کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، او لوگو میری پکڑ بڑی سخت ہے، میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ ظالموں کا ساتھ نہ دینا، مظلوم بن جانا، مظلوموں کے ساتھ اللہ کی ذات ہے۔ ظلم ظالم کے لیے وجہ فنا ہوتا ہے، ظالموں ظلم کا انجام برا ہوتا ہے، ظلم کا انجام۔ اب خیال آتا ہے یار کلمہ پڑھ کے بھی انہوں نے حسین پر یہ کام کر دیا ہے، کلمہ پڑھ کے امام حسین پر تیر برسائے، کلمہ پڑھ کے حسین پر گولیاں برسائی ہیں، نیزے برسائے ہیں۔ تو یہ بات اتنی حیرت والی نہیں ہے، 15 صدیوں کے بعد بھی سمجھ آ جاتی ہے۔ اگر اس وقت امام حسین پر تیر برسائے گئے ہیں تو کیا 15 صدیوں کے بعد خادم حسین پر شیل نہیں برسائے گئے؟ خادم حسین پر گولیاں نہیں برسائی گئی؟ 12,000 شیل نہیں برسائے گئے؟ 8 لاشیں نہیں گرائی گئی؟ 52 آدمی شہید نہیں کر دیے گئے؟ پتہ چلا کلمہ پڑھنے والے کرسی کی خاطر ایسا کر لیتے کہ نہیں کرتے؟ کرسی کی خاطر سب کچھ ہو جاتا ہے، یہ جو کچھ ہوتا ہے، لیکن خدا بڑا ہی بے نیاز ہے، پکڑتا دیر سے ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو بڑا ہی سخت پکڑتا ہے۔ پھر سمجھ ایک بندہ بھی قتل کرو گے تو پکڑ آئے گی، اتنے بندوں کو قتل کر کے کیا سمجھتے ہو ہماری حکومتیں قائم رہے گی؟ نہ 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 نہ۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالموں کے کردار سے اللہ کو غافل مت جانو، اللہ کو غافل مت جانو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، ان قریب ظلم کرنے والے جان لیں گے کیسے ظلم کیا جاتا ہے۔ یہ قرآن ہے۔ لو یہ آخری بات کہہ رہا ہوں، عمر مختار کے سامنے سر لایا گیا ابن زیاد کا، پھر مختار نے نبوت کا اعلان کر دیا، کہنے لگا میں نبی ہوں، دعا یہ مانگا کرے ہمارا اخیر بہتر ہو، خاتمہ ہمارا ایمان پہ ہو۔ اس کی لوگوں نے بڑی تعریف کی، اس نے کہا میرے اوپر وہی نازل ہوتی ہے۔ لو جی نواں مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ عبداللہ بن زبیر نے اپنے بھائی کو بھیجا فوج دے کے، موسیٰ بن زبیر مقابلے میں آئے۔ موسیٰ بن زبیر کون ہیں؟ امام حسین کے دماد ہیں، حضرت سکینہ کے شور ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر کے بھائی ہیں۔ موسیٰ بن زبیر فوج لے کے آئے، لو جی اللہ تعالیٰ نے شاندار فتح دی، مختار واصل جہنم ہو گیا۔ پھر وقت گزرتا گیا، مروان بھی مر گیا، اس کا بیٹا عبد الحکم وہ آیا، اس نے موسیٰ بن زبیر کے مقابلے میں فوجیں کھڑی کی، موسیٰ بن زبیر شہید ہو گئے۔ موسیٰ بن زبیر
ایک بندہ دارال امارت میں بیٹھا تھا تو اس نے کہا اے عبد الملک 4 سر میں نے دیکھے ہیں، یہی دارال امارت ہے، یہی تشت ہے، میں نے پہلے دیکھا امام حسین کا سر اسی تشت میں رکھ کر اسی دارال امارت میں ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا، ابن زیاد کا سر اسی تشت میں رکھ کر مختار کے سامنے پیش کیا گیا، مختار کا سر اسی تشت میں رکھ کے موسیٰ بن زبیر کے سامنے پیش کیا گیا، اور موسیٰ بن زبیر کا سر اسی تشت میں رکھ کے تیرے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ 4 سر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، اسی تشت میں رکھ کے لوگوں نے پیش کیے ہیں، اب نہ جانے تیرا سر پتہ نہیں کون پیش کرے گا۔ اسے خوف طاری ہو گیا، اس نے کہا دارال امارت کو گرا دو، ختم کر دو۔ نئی جگہ پہ اس نے دارال امارت بنائی اور نئے سرے سے حکومت چلائی۔ اسی کا وزیر اعظم یوسف بن حجاج تھا جس نے بڑی دنیا میں ظلم کیا ہے۔ محترم حاضرین، ایک تو عقیدے کی بات ہے کہ ہمارا ایمان ہے امام حسین حق کے امام ہے، یہ جملہ بولے ذرا، امام حسین، یہ ذرا اور اونچا بولے، امام حسین، اس میں کوئی ڈاؤٹ بالکل نہیں ہے۔ یزید بدبخت ہے، ہم اسے جہنمی مانتے ہیں، بدبخت مانتے ہیں، اس پہ لعنت بھیجتے ہیں، اور یہ کبھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ 2 شہزادوں کی جنگ ہے۔ نہیں نہیں نہیں، شہزادہ ہے تو امام حسین ہی شہزادہ ہے، امام حسین ہی شہزادے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک تو میں نے عقیدے کی بات کی ہے کہ اپنا عقیدہ پاک رکھنا، امام حسین حق کے امام ہے، یزید باطل پرست ہے۔ اور دوسرا میرا اعمال کے حوالے سے پیغام ہے کہ زندگی میں کبھی کسی پہ ظلم، یار بندے کی بڑی قدر و قیمت ہے، بڑی قدر و قیمت ہے۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ایک عورت نے بلی پال رکھی تھی، ٹوکرے کے نیچے بند کر کے گئی، یہ حضور کا بیان ہے اپنا، اس کا خیال تھا میں شام تک آ جاؤں گی، مگر آئی کوئی نہ۔ 3 دن کے بعد آئی، ٹوکرے کے اندر بلی پیاسی تڑپ تڑپ کے مر گئی۔ حضور فرماتے ہیں اگر وہ کھلی ہوتی تو پانی پی لیتی، کھانا کھا لیتی، کیونکہ مائی نے بند کر دیا تھا، حالانکہ اس کا خیال تھا میں آ جاؤں گی، مگر آئی نہیں، وہ ٹوکرے کے نیچے مر گئی۔ میرے حضور فرماتے ہیں قیامت تک وہ بلی اس عورت کو نوچتی رہے گی، اس عورت کو نوچتی رہے گی۔ انسان کی بڑی قدر ہے، انسان کی قدر کرو۔ اگر کوئی کتے کی قدر بھی کرے نا تو اس کی بھی بخشش ہوتی ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا ایک عورت تھی، اس کے عمل اچھے نہیں تھے، آپ جانتے ہیں، اس نے کتے کو پانی پلایا تھا، اللہ نے بخش دیا تھا، اللہ نے جنت عطا فرما دی تھی۔ اگر کتے پر عورت رحم کرے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نہیں دیکھتا، اسے جنت دے دیتا ہے۔ تو جو انسان پہ رحم کرے، جو انسان سے محبت کرے، اس پر اللہ تعالیٰ کس قدر مہربان ہوگا۔ لہذا آج کے جمعے کا یہ میرا پیغام ہے، زندگی کے اندر کسی پہ ظلم نہ کرنا، چاہے بھائی ہو، چاہے ہمسایہ ہو، چاہے رشتہ دار ہو، چاہے یار ہو، زندگی میں بھول کے بھی ظلم نہ کرنا۔ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، وہ پکڑتا ہے دیر سے، مگر جب پکڑتا ہے تو کوئی چھڑا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔